سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال القائمين ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نہایت ہی واجب الاحترام محترم مقام پیر سید مجاہد حسین شاہ صاحب بخاری گلوی دامت برکات مولا علیہ اور دیگر مہمانان گرامی قدر اور عظیم عوامی اہل سنت خالق کائنات کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ نظرانِ عزت السلام خالق کائنات کا بھی پایا کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام امت اندر پیدا فرمایا اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم ایک عظیم الشان خوبصورت پروگرام میں شریک ہیں جو سید بادشاہ نے خصوصی طور پر اپنی والدہ ماجدہ کی سال ثواب کے لیے ان کی یاد میں خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے اور انشاءاللہ میرے بعد خوبصورت خطابات ہونے والے ہیں۔ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے بھی اس پروگرام میں چند کلمات بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ موضوع والدین کا دیا گیا ہے، بڑا خوبصورت موضوع ہے اور بہت وسیع موضوع ہے، لیکن اپنے وقت کے اندر دو باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور آقا علیہ السلام کی توسط سے جو میری زبان پر آنے والی ہیں وہ اب تک پہنچ رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عملی زندگی نصیب فرمائے۔ میں حضور علی حجویری دادا گنج بخش علیہ رحمۃ کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے جو بڑی توجہ طلب ہے۔ حضرت با یزید بسوامی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے جلیل قدر اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست، بڑا مشہور نام ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، علماء سے سنا بھی ہوگا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جنگلوں میں اللہ تعالیٰ کی تلاش میں 30 سال گزارے۔ کتنے؟ 30 سال۔ کہاں؟ جنگلوں میں اللہ تعالیٰ کی تلاش میں۔ اگر ہم کہیں کہ گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ مل جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو پایا ہے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑے مجاہدے کیے ہیں، دن رات ایک کر دی، پھر نہ بھوک کو دیکھا، نہ پیاس کو دیکھا، نہ لباس کو دیکھا، نہ سہولیات کو دیکھا، نہ آسانیوں کو دیکھا، بس پھر وہ لگے ہیں۔ ان کے دل میں ایک لگن تھی، ایک تڑپ تھی، ان کے دل میں خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مل جائے، اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے،
اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، پھر ان کی دن رات کی جدوجہد، دن رات کی کاوش اور محنت، الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس محنت کا پھل عطا کیا۔ بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جنگل در جنگل میں پھرتا رہا، چلتا رہا، نہ بھوک کو دیکھا نہ پیاس کو دیکھا، پرواہ نہیں کی، صرف ایک دل میں خواہش تھی، دل میں تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے مل جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ 30 سالوں میں جو میں نے سب سے مشکل ترین چیز پائی ہے نا، وہ ایک ہی پائی۔ 30 سالوں میں سب سے مشکل ترین جو چیز میں نے پائی وہ ایک ہی پائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ 3 حرف ہیں، علم پر عمل۔ کیا؟ علم پر عمل، یعنی جو میں اس وقت سنا رہا ہوں یا جو میرے بعد الحمدللہ اہل علم تشریف لائیں گے وہ آپ کو خوبصورت یعنی الفاظ کلمات سنائیں گے اپنے موضوع کی مناسبت سے، یا آپ پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں، یہ علم ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور یہ بھی ایک حلقہ علم ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی حلقہ علم ہے۔ تلاوت ہے تو وہ بھی علم میں شامل ہے، نعت وہی ہے تو نعت شریف بھی علم میں شامل ہے۔ اگر سید مجاہد صاحب چند بات نے نقابت کے طور پہ کر رہے تھے یا اس میں اشعار پڑھ رہے تھے، یہ سارا علم ہے۔ کیا ہے؟ تو حضرت باجزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سالوں میں سب سے مشکل ترین چیز میں نے پائی ہے، جو دیکھی ہے، وہ کیا ہے؟ اتنی اللہ تعالیٰ کی ولی ہو گئی، بڑا مقام تھا، بڑی عظمت تھی، بڑی شان تھی۔ 30 سال فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سالوں میں سب سے مشکل ترین جو چیز میں نے پائی ہے وہ کیا ہے؟ علم پر عمل۔ اگر کوئی کہنا آسان ہے، ہم تو بڑی دیکھیں مثلا ہم کھانا کھا رہے ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو کھانا کھاتے وقت اگر ہم آقا کی سنت کی ادائیگی نہ کریں تو علم پر عمل نہ ہوا۔ اگر ہم الٹی ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں تو ہم نے پر عمل تو نہ کیا۔ اگر ہم کھڑے ہیں تو کوئی چیز مثلا بازار میں کھڑے ہیں، ریڈی کے قریب کھڑے ہیں تو وہاں ہم نے چیز کو لیا اور کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں۔ حضرت صاحب علم پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، بزرگوں نے ویسے بات نہیں کر دی ہے، بہت مشکل ہے۔ علم پر عمل کر جانا خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی عطا ہے اس کی۔ اور پھر ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ ولی ہی نہیں ولی کہ جو میرے آقا عیسیٰ السلام کی ایک ایک ادا کو ادا رہا۔ ویسے تو پھر ولایت کا دعویٰ میں بھی کر سکتا ہوں، چھوٹے کھڑے کھڑے عشق کا دعویٰ تو سارے کرتا ہوں۔ تو یہ میں ایک تمہیدی گفتگو میں 2 باتیں کر رہا تھا۔ اب میں والدین کے حوالے سے بس 1-2 باتیں جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میری زبان پر آئیں گی انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائیں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حقیقی رب ہے، اس میں کوئی شک نہیں رہتا۔ سارا کچھ وہ ہمیں دے رہا ہے، ہماری وہ پرورش کر رہا ہے، لیکن وہ ہمارے سامنے نہیں آ رہا، ظاہر نہیں ہو رہا، کس نے دیکھا نہیں، وہ ہمیں چیز نہیں دے رہا، لیکن اس نے ایک وسیلہ بنایا ہوا ہے۔ کیا؟ بولیے، میری بات میں غور کریں، اس نے ایک وسیلہ بنایا، ایک ذریعہ بنایا ہے، کسی کی توسل سے، کسی کی وساطت سے، کسی کے ذریعہ سے وہ اپنا سارا کام کر رہا ہے۔ جس طرح اس نے اپنا پیغام توحید کا اپنے بندوں تک پہنچایا ہے تو خود تو نہیں پہنچایا، خود تو بات کسی سے نہیں کی ہے، لیکن تشریف فرمائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ براہ راست کسی بندے سے بات کرتا ہے تو وہ تو بندہ نبی بن جائے گا۔ تو یہ کام تو اللہ نے کرنا نہیں، کیونکہ وہ تو نبیوں کا انتخاب ہو چکا ہے، اور ہمارے آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، ختم نبوت کا تاج پہنے آئے ہیں۔ نبیوں کا سلسلہ تو مکمل ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے انتخاب پہلے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ براہ راست کسی بندے سے بات نہیں کرتا ہے، وہ اپنے یعنی مخصوص بندوں کے ذریعے سے جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی موجود ہے۔ تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حقیقی رب ہے، سب کچھ وہی کر رہا ہے اور وہی دے رہا ہے، ہم سارے اس کے ہی محتاج ہیں، سب کچھ ہم اسی سے لے رہے ہیں، وہ ہمیں دے رہا ہے۔ لیکن قربان جائیں، والدین جو ہیں وہ بھی ہمارے رب ہیں، لیکن ان کو رب نے مجازی رب بنایا ہے۔ کیا بنایا؟
مجازی رب وہ بھی ہمارے رب ہیں. جو میں نے الفاظ پڑھے وہ تو سورۃ لقمان ہے نا، کہ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی لفظ آتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اب حقیقی رب کا بھی ذکر ہے، مجازی رب کا بھی ذکر ہے. پیچھے سے وہی دے رہا ہے، وہ غیب ہے، سب کچھ وہی عطا کر رہا ہے، لیکن ظاہری طور پر ہماری پرورش کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے والدین. ہمارے والدین ہیں، وہ ہماری پرورش کر رہے ہیں، وہ ہماری ہر ضرورت پوری کر رہے ہیں، وہ ہمارے مجازی رب ہیں. اگر ہمیں پتہ چل جائے، دیکھیں قدر کرنا یا قدر شناس ہونا